اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں پارے کا خلاصہ لے کر ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں۔ اس پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل کی جس تکنیک تک بہت دیر میں پہنچی، قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے باہر نکال دیں گے اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر ہے، قوم عاد و سمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم ہر آن اس کی توسیع دینے والے ہیں۔ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان نت نئی کہکشاؤں کے دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی لاتعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت نہیں ہو سکی۔ تو قرآن نے بالائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات بہت پہلے بیان کر دی۔ آیت نمبر 56 وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کائنات نے جنوں اور انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، قرآن کریم کی 52ویں آیت، قرآن کریم کی 52ویں اور مکی صورتوں میں سے ایک۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے۔ آسمان تھر تھرانے لگتا ہے، پہاڑ بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا ملیں گے۔ آیت 33 میں قدرت باری تعالیٰ کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا، کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ و قدرت میں ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ بالائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل تو پیش کریں۔ پھر سورۃ النجم ہے، یہ قرآن کی 53ویں اور مکی صورتوں میں سے ایک۔ اس صورت کی ابتدائی 18 آیات میں سید المرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر ہے کہ جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوا، اور اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے جلووں کو دیکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ریب و شک میں مبتلا لوگوں کو فرمایا، کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے تو نور نزول کے اس جلوے کو بار دیگر دیکھا ہے، وہاں جنت الماوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق کے جلوے نور کو اس قرار و انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی۔ آیت نمبر 32 سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں انہیں بشارت دی گئی ہے کہ بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی صغیرہ گناہوں کو نیکیاں مٹا دیا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 38 سے فرمایا گیا کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی کے دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا پورا صلہ ملے گا۔ سورۃ القمر ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی 54ویں اور مکی صورت ہے جس میں 13 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ اس صورت کے شروع میں فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ شق القمر کا واقعہ بعثت نبوی کے 8ویں سال میں ہوا۔ اس میں کفار مکہ کی اس ہٹ دھرمی پر متنبہ کیا گیا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے فی الواقع برپا ہو سکتی ہے، اور اس کی آمد کا وقت قریب
قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان کرہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا، ان کے دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا تھا۔ پھر آن کے آن میں دونوں پھر مل گئے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی و ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، وہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کے دن تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس واقعے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اسی ہٹ درمی پر اس صورت میں انہیں ملامت کی گئی ہے۔ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے صریح نشان دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر یہ داور محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، عاد و ثمود، قوم لوط اور آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں، اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ایک بار نہیں 10 بار اسے پیش کیا گیا، 10 بار اس بات کو سمجھایا گیا، 10 بار یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس سے اگر کوئی سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اب آخر کیا حماقت ہے کہ اس آسان ذریعے سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی اسی پر اصرار کرے کہ عذاب دیکھے بغیر نہ مانے گا۔ اسی طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دیکھنے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو تو تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے، یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے؟ جس جرم میں دوسرے پکڑے گئے ہیں وہی تم کرو گے تو تمہیں نہ پکڑا جائے گا، اور اگر تم اپنی جمعیت پر بھولے ہوئے ہو تو قریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے، اس کا بس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکتے وہ برپا ہو جائیں گے۔ مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے، اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اسی وقت پر وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے جب کوئی چیلنج کرے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے، اس کو آتے نہ دیکھ کر تم سرکشی اختیار کرو گے تو تم اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چٹھا خدا کے ہاں تیار ہو رہا ہے جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ثبت ہونے سے رہ نہیں گئی ہے۔ سورۃ الرحمن جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے اس کی شروعات پھر ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 55ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے جس سورت کی ابتدا کلمہ سے لیا ہے۔ اس سورت کا مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت بھی اسی سورت کی 64ویں آیت مدھامتان ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن، اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے غیر مرئی نظم و ضبط، زمین پر بچھے ہوئے سبزے اور درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفعت کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کی بے پایہ نعمتوں کا بار بار ذکر فرمایا اور پھر 31 بار اپنی ذی عقل مخلوق جنوں اور انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 46 سے 2 جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے۔ وہاں سرسبز شاخوں والے باغات ہوں گے، ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، وہاں یاقوت و مرجان کی طرح باحیا حوریں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلک
چھلکتے ہوئے دو چشمے ہوں گے، اور اسی طرح کی مزید نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سورہ واقعہ پھر شروع ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت، جس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ واقعہ قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے جو اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، اذا وقعت الواقعہ۔ اس سورت میں انسانوں کے 3 طبقات بیان کیے گئے ہیں، ایک اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت و خیر، دوسرے السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی میں سب پر سبقت لے جائیں گے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ، یہ بدنصیب لوگ ہیں جو اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر ہے، وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے زر و جواہر سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسی شراب ہوگی کہ عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی۔ اس کے بعد اصحاب الیمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اصحاب الشمال یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے عذاب کے مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ ان میں ایک یہ کہ ان کی خوراک زقوم تھور کے درخت سے ہوگی، اس درخت کا پھل انتہائی کڑوا ہوگا، اس سے وہ پیٹ بھریں گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پھر سورۃ الحدید ہے۔ سورہ حدید قرآن کی 57ویں اور مدنی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورت کا نام اس کی 5ویں آیت سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی لوہے کے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی آیات قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا۔ ان سب کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے اپنے رسول کے تمام صحابہ سے اچھے انجام یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی امتیازی شان ہوگی اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب زوفشاں ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کے جانب عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو قوی دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل کو، میزان یعنی عدل کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔